ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان ہتھیاروں کی تیاری میں خود کفالت کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ایسا صرف اس لیے ممکن ہو سکا ہے کہ پاکستان کے سب سے گہرے دوست چائنا نے پاکستان کو کئی اہم ٹیکنالوجیز فراہم کی ہیں، بلکہ چین کی معاونت سے پاکستان ملکی، قومی اور مقامی سطح پر جنگی جہاز بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ یہی نہیں، پاک فوج کے ذہین سپوتوں اور انجینئرز نے دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے حیران کر رکھا ہے، جبکہ چین خود اس بات کا معترف ہے کہ پاکستان نے انتہائی قلیل وقت میں دفاعی صنعت کو سہارا دیا ہے۔ پاک فوج کی کامیابیوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر ان کامیابیوں میں سب سے نمایاں کامیابی GF-17 تھنڈر کی تیاری ہے۔ بے پناہ خوبیوں کے حامل اس طیارے نے انتہائی تیزی سے عالمی مارکیٹ میں اپنی دھاک بٹھا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ طیارہ ایشیائی ممالک کے علاوہ یورپی اور امریکی ممالک میں بے حد مقبول ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس بھارتی تیجس طیارے کھٹارا اور کچرا ثابت ہوئے، جن پر بھارت کو بڑا ناز تھا۔ ملائیشیا نے بھارت کے تیجس طیاروں کو رون ڈالا۔ ملائیشیا نے تیجس کے حوالے سے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ اب بھارت چاہ کر بھی اسے کسی ملک کو فروخت نہیں کر پائے گا، جبکہ بھارتی حکام اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایک ملک بھارتی سموسہ طیارے تیجس کو خرید لے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ گزشتہ روز بنگلہ دیش نے بھی تیجس کو مسترد کرتے ہوئے دبنگ اعلان کر دیا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے GF-17 تھنڈر طیاروں کی دھوم یورپ اور امریکہ تک جا پہنچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت نے تیجس طیارے کیوں تیار کیے اور خود بھارتی نیوی نے ان طیاروں کو لینے سے کیوں انکار کیا؟ مودی سرکار نے ان طیاروں کو گیم چینجر کا نام دیا تھا، مگر آج وہی طیارے بھارت کو عالمی دنیا میں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی اور میٹیریل انتہائی ناقص ہے، جبکہ تیجس کی قیمت GF-17 تھنڈر سے کہیں زیادہ ہے۔ معزز دوستو، پاکستان نے چین کے اشتراک سے بنائے جانے والے GF-17 تھنڈر طیارے کئی ایک ممالک کو بیچ رکھے ہیں، جن میں نائجیریا، مصر، ارجنٹینا اور آذربائیجان شامل ہیں، جبکہ ان ممالک میں ملائیشیا کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس نے بھارتی تیجس کو مسترد کرتے ہوئے حیران کن انکشافات بھی کر ڈالے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل جاننے سے قبل آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ گزشتہ روز نائجیرین عسکری قیادت نے پاکستان سے حاصل کیے گئے GF-17 تھنڈر طیاروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے نائجیریا کا دورہ کیا۔ جنرل ندیم رضا نے نائجیرین صدر، وزیر دفاع اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں کے دوران سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائجیرین صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا اور پاکستان اور پاک فوج کی نائجیریا کے لیے سپورٹ پر شکریہ ادا کیا۔ یہی نہیں، نائجیرین عسکری قیادت نے GF-17 طیاروں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان بھی کیا، جس پر بھارتی حکام جل بھن گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نائجیریا نے حال ہی میں GF-17 تھنڈر طیارے پاکستان سے خریدے تھے، اور پچھلے کچھ عرصے سے پاک فوج کے سپوت نائجیرین فضائیہ کو اس جنگی جہاز کو اڑانے کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ نائجیریا کی جانب سے GF-17 تھنڈر کی تعریف کے فوری بعد بنگلہ دیش نے بھی اس طیارے میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے، جس پر بھارت بوکھلا چکا ہے۔ معزز دوستو، GF-17 تھنڈر طیارے کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ملائیشیا نے تیجس کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان سے GF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دراصل ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد صاحب کے زمانے سے ہی ملائیشیا کی فوج جنگی طیارے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر چکی تھی، اور اس ضمن میں بھارت کا تیجس، پاکستان کے GF-17 تھنڈر اور روس کا سخوئی نامی جنگی طیارہ ملائیشین فوج کے زیر غور رہا۔ اسی دوران ملائیشین فوج نے تینوں طیاروں کی کارکردگی پرکھنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے، جس کے بعد ملائیشیا کی انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ بھارتی تیجس صرف اور صرف کھٹارا طیارے ہیں۔ ان سموسہ طیاروں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ یہ طیارے نمائش میں رکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور بھارتی تیجس طیاروں کے فیچرز کسی عام جنگی جہاز سے بھی کم ہیں، لہٰذا اسے جنگی طیارہ کہنا دیگر جنگی طیاروں کی توہین ہوگی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کا GF-17 تھنڈر نہ صرف وزن میں ہلکا ہے بلکہ اس کی کارکردگی بھی حیران کن ہے، اور میدان جنگ میں اس طیارے کی گھن گرج ہی دشمن کو ہرا دیتی ہے۔ GF-17 تھنڈر طیارے کے فیچرز تیجس سے کہیں آگے ہیں، اور اسے جدید دور کا لڑاکا طیارہ کہنا ہی درست ہوگا۔ ملائیشین حکام نے اسی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا کہ GF-17 تھنڈر طیارہ روسی طیاروں سے بھی بہتر ہے، جس کے بعد عالمی برادری نے پاکستان سے GF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کے لیے رابطے تیز کر دیے ہیں۔
اور یہ عمل پاکستانی دفاعی صنعت سمیت معیشت کے لیے بھی انتہائی خوشگوار ہوگا۔ معزز دوستو، دوسری جانب بھارت ہے جو کہ پاکستانی GF-17 تھنڈر طیاروں سے شدید خوفزدہ ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح عالمی مارکیٹ میں وہ تیجس کو فروخت کر کے ہزیمت اور ذلت سے بچ جائے۔ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گزشتہ روز بھارتی وزارت دفاع کا ایک وفد بنگلہ دیش پہنچا، اور اس وفد نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد سے ملاقات کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو سستے داموں تیجس فروخت کرنے کی پیشکش کی، مگر بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ بنگلہ دیش کسی صورت تیجس نہیں خریدے گا، کیونکہ ان طیاروں کو خود بھارتی نیوی نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایسے میں بھارت امید نہ رکھے کہ ان سے یہ سموسے طیارے کوئی اور ملک خریدے گا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بنگلہ دیش چین اور پاکستان کے قریب ہو چکا ہے، اور اگر بنگلہ دیش نے مستقبل میں کبھی طیارے خریدے تو وہ پاکستان یا پھر چین سے رابطہ کرے گا۔ اس بیان کے بعد بھارت میں کوہرام برپا ہو چکا ہے، اور مودی سرکار شدید غم و غصے کا شکار ہے، کیونکہ حالات نے بنگلہ دیش کو بھی اس قابل بنا دیا ہے کہ اب وہ بھارت کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اس عمل سے ایک اور عام حقیقت بھی کھل کر واضح ہو رہی ہے کہ بھارت خطے میں اکیلے پن کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ اس کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ مودی نے امریکی شہر پر تمام ہمسائے ممالک سے پنگا لیا اور اب دوستی کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر ہمسائے دوست ممالک کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے، اور اسی پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کے طاقتور ترین اور خطے کے اہم ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ افغان امن عمل حوالے سے جو کردار پاکستان نے ادا کیا، آج اسے دنیا سراہ رہی ہے، جبکہ کشمیر کے معاملے پر بھی پاکستان کی بہترین سفارتکاری نے بھارت کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان چین کی مدد سے کشمیر کے معاملے کو حل کر لے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔